نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا عزیزان محترم بزرگ اور بھائی شعبان المعظم کی تقریباً 26 تاریخ ہو گئی ہے اور شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے کہ ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے 2-4 دن رمضان کے باقی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری رات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ میرے قریب آ جاؤ تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے اگر کوئی آدمی اس رات میں عبادت کر لیتا ہے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے اور وہ رات شب قدر کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتیں لے کر آتا ہے رحمتیں لے کر آتا ہے گنہگاروں کی بخشش کا پیغام لے کر آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ کا مہمان ہے جو بندوں کے پاس آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے فرض کیوں کیے گئے تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ تو یہ رمضان کا مہینہ بخشش کا پیغام لے کر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا انعام لے کر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے
فرشتوں کو اعلان ہوتا ہے کہ شیطان مردود کو قید کر دیا جائے تاکہ وہ میرے بندوں کو گناہوں پر نہ اکسائے، میرے بندوں کو گناہوں کے اندر ملوث نہ کرے، تاکہ شیطان ان کو روزے نہ رکھنے دے۔ اگر کھلا رہے گا تو ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا، روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، تو شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے اعلان فرماتا ہے، اے فرشتوں، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، لہذا جن کو قبر میں عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، ان کے اعمال، ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ قبر کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ اے فرشتوں، رک جاؤ، رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے۔ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کو چھوڑ دو، ان پر بھی ہماری بارش اسی طرح برسے گی جس طرح نیک لوگوں پر برستی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے اوپر بڑا احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، رمضان کا مہینہ چل گیا ہے، لہذا اپنی عبادتوں کو موقوف کر دو، جو سجدوں میں ہے، جو رکوع میں ہے، جس حالت میں ہے، سب اپنا کام چھوڑ دو اور میرے بندے جو دعا مانگیں گے ان کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ پورے رمضان تمہاری یہ ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، کوئی روزی مانگنے والا میرے دربار میں آ کر روزی مانگ رہا ہے، اس کو روزی دی جائے۔ کوئی میرے سامنے اولاد کی فرمائش کر رہا ہے، اس کی وہ فرمائش پوری کی جائے۔ کوئی گناہوں سے معافی چاہ رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ فرشتوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور جو میرا بندہ رمضان کی ناقدری کرے گا، رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا، نمازیں نہیں پڑھے گا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا کرم بندے کے اوپر ہو رہا ہے کہ ایک فرض پڑھنے پر 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، نفل پڑھنے کے اوپر فرضوں کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اس سے بد نصیب انسان کون ہوگا کہ اللہ کی رحمت بندے پر اتنی برس رہی ہو کہ فرضوں کا ثواب 70 کے برابر 70 گنا برابر نفع ملے، پھر بھی وہ حاصل نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ حسب معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج سے پہلے آپ کا یہ کوئی معمول نہیں تھا، آج سے پہلے آپ نے ایسا عمل نہیں کیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے
اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پالے، پھر بھی اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے۔ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جس کے سامنے اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہو، اللہ اعلان کر رہا ہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، جو تم نے آج تک پورے سال گناہ کیے ہیں، آج اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے رمضان المبارک کی برکت سے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن وہ بندہ پھر بھی نہیں مانگتا ہے، رمضان کی ناقدری کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اگر کوئی انسان، کوئی مومن ایمان والا رمضان کا روزہ چھوڑ رہا ہے، کھلم کھلا بازار میں کھا رہا ہے، سڑکوں پر کھا رہا ہے، اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے مہمان کا اکرام نہیں کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ایک تو گناہ کیا ہے اور اوپر سے سینہ زوری کر رہا ہے، اللہ کے مہمان کی ناقدری کر رہا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے تھا لیکن چھوڑ رہا ہے۔ مزید یہ ہے کہ روڈ پر کھڑے ہو کر ایک مومن ایمان والا، ایک جوان، ایک بوڑھا سفید داڑھی والا جس کے سر کے اندر سفید بال ہو، وہ جوان جس کے سر میں کالے بال ہو، وہ کھلم کھلا کھائے، یہ اس کے ایماندار یا ایمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ترغیب فرمایا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور رمضان کا مہینہ بڑے لطف و کرم کا مہینہ ہے، ہماری آنکھیں اس کی برکتوں کو نہیں دیکھتی ہیں، ہماری آنکھیں اس کی برکتوں سے محروم ہیں، ہم تو کچھ اس کے اندر یعنی فرق نہیں کر پاتے کہ رمضان میں کیا فرق ہے اور غیر رمضان میں کیا فرق ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو اتنا اعزاز عطا فرمایا، آسمانی جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی۔ قرآن اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد جیسی ضرورت پیش آتی رہی 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے اطہر پر نازل فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو امت کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہی قرآن ہے، یہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا، یہی قرآن دنگے کی چوٹ پر مجھے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے بڑے بزرگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، جان نہیں بچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرما کر فرما رہا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ ہمیں زبردستی رکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا، کسی کے اوپر 4 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی کے اوپر 2 مہینے کے روزے فرض تھے، لیکن یہ تو تمہارے نبی کا کرم ہوا کہ تم کو ہم نے سال میں 1 مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا۔ اللہ کے نبی کو کیا معلوم تھا کہ یہ امت 1 مہینے کے روزے نہیں رکھ پائے گی؟ کیا یہ رمضان میں اللہ کے باغی ہو جائیں گے؟ کیا یہ رمضان میں مسجدوں کو نہیں جائیں گے؟ کیا یہ رمضان کے روزے چھوڑے تھے؟ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔
اتنی بڑی برکت اور رحمتوں کا مہینہ، پھر وہ ہمارے سے اسی طرح غفلت سے گزر جائے، یہ نادانی ہے۔ میرے بھائیو، آج بتانے کا مقصد یہی ہے، دو چار روز رمضان میں باقی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ بعد میں آپ سوچیں ہمیں پہلے نہیں بتایا گیا تھا، ہم تو یوں کر لیتے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں بھی رمضان کے مہینے کا اکرام کرنا ہے، رمضان کے مہینے کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، یہ رمضان کے مہینے کا اکرام ہے۔ اور جو وقت اللہ دے اس میں اللہ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر اللہ کو ماننا ہے۔ جب انسان روزہ رکھ کر رات کو تراویح میں مصروف ہو کر اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، کیا ہمیں آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ نہیں سنے گا؟ اگر ہم روزہ رکھ کر رات کو تراویح پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، یا اللہ میری حالت خستہ ہے، تجھے معلوم ہے، میں تیرا جیسا بندہ ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ رمضان کے مہینے کی برکت سے مجھے معاف فرما۔ یقین نہیں آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں تو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، تیری ماں بھی تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ جب تو کوئی گناہ کر کے مجھے پکارتا ہے، میں فوراً تیری طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اگر تو 70 مرتبہ گناہ کر لیتا ہے، 70 مرتبہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ہم قدر کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں، رمضان کے مرتبے کو پہچانیں، ورنہ ایک دن یہ ہوگا، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، ایک دن میں ہوگا، پورا ہو جائے گا، لیکن رمضان کے مہینے کا کوئی نقصان نہیں، نقصان ہم نے اپنا کیا ہے۔ روزے رکھ کر، اگر روزے چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر، وہ بھی رمضان میں اگر کوئی روزی کمانا چاہے نہیں کما سکتا، نہیں دے سکتا اللہ۔ ہم اور آپ لاکھ کوشش کریں، شکایت کرتے ہیں بے برکتی ہے، یہی تو بے برکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے، غفلت میں پڑے رہے، نہ سحری کا پتہ چلے، نہ دن کا پتہ چلے، نہ تراویح کا پتہ چلے۔ ارے پورے سال تو ہم نے قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمارے اندر اتنی استطاعت، قوت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں۔ رمضان کے برکت سے اگر ہمیں مسجد میں کوئی امام، کوئی حافظ قرآن سنا رہا ہے، ہم اس کو سننا بھی نہ چاہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کو روزانہ پڑھتے، لیکن ہم نے نہیں پڑھا۔ کم سے کم اللہ کا قرآن سال میں ایک مرتبہ تو سن لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میرے قرآن کا حق ادا کیا؟ نہیں اللہ، ہم نے آج تک تیرے قرآن کی کوئی صورت سی نہیں سنی۔ تو رمضان کا مہینہ بالخصوص آج ایسا رواج چل پڑا ہے، بہت ساری جگہوں سے فون آتے ہیں، مولانا کیا ہم رمضان میں الگ طرح سے قرآن سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تراویح؟ میں نے کہا کیوں؟ حافظ مر گئے کیا؟ مولوی نہیں رہے قرآن سنانے کے لیے؟ کیا یہ امت محروم ہو گئی؟ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں رہی؟ پورے دن دنیا کماتے ہو، رات میں کیا تم اللہ کے لیے 1-1.25 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کے قرآن سے بغاوت ہے کہ قرآن سننے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ نمازی لوگ شکایت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، ان سے کہا جائے بھائی رمضان میں قرآن سننا ہے، نہیں، محلے والے لوگ راضی نہیں ہیں۔ کل قیامت میں یہی جواب دو گے اللہ کے سامنے، کیا قرآن سے ہمیں یہی محبت ہے؟ کیا قرآن سے ہمیں یہی الفت ہے؟ پورا دن اپنے کے لیے فارغ کر لے اور اللہ کے لیے کیا ہے ہم 1.25
گھنٹہ رمضان کے مہینے میں نہ دے، سوچو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، چھاتی میں ہاتھ مار کر کہتے ہو وسیم رضوی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، وسیم رضوی کی ہمت نہیں تھی، ارے تجھ سے بڑا نافرمان کون ہو سکتا ہے؟ جاؤ سروے کر لو اس علاقے کا، رمضان میں کتنی مسجدیں قرآن سے محروم ہیں۔ اگر آپ میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، سروے کر لینا۔ ہم ہر سال دیکھتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، جو لوگ ہم سے کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں قرآن نہیں سنا، جن لوگ راضی نہیں ہوئے، اگر تم سے بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے کوئی راضی نہ ہو اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ امام کا حکم ہے اگر مقتدی ہے کہ ہم قرآن نہیں سنتے، امام کو چاہیے زبردستی قرآن سنائے، لڑے ان کے ساتھ، مطالبہ کرے۔ جب وہ اپنے معاملے میں مطالبہ کر سکتا ہے، کیا قرآن کے معاملے میں مطالبہ نہیں کر سکتا؟ قرآن سننا چاہیے، اپنی مسجدوں میں قرآن سنو، اپنے گھروں میں قرآن سنو، قرآن کی برکتیں ہمارے محلوں میں ہوگی۔ ہم نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، تبھی تو لوگ آج قرآن پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اگر قرآن کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں قرآن پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ہم قرآن کو سینے سے لگانے والے بنے، ہم قرآن کو سینے سے لگانے والے بنے، قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ ارے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے والوں سے محبت کرنے والے بنے، ان سے بغض و حسد رکھنے والے نہ بنے۔ خدا کی قسم اگر کوئی قرآن پڑھنے والوں سے بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ اللہ فرمائے گا جا، تو قرآن تو پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن جو قرآن پڑھتے تھے ان سے بھی حسد کیا تھا، تیرا میرا یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن کریم پورے کیا کرتے تھے؟ کتنے؟ 61 قرآن کریم، اور ہم ایک بھی پورا نہیں پڑھ پاتے۔ ایک تو امام شافعی علیہ الرحمہ، اگر کوئی محلے کا آدمی یہ کہنا، اس سے کہنا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے بتایا امام شافعی 61 قرآن پڑھتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھتے تھے۔ مولانا زکریا نے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر کہ الحمدللہ میرے گھر کے عورتیں 20-22 پارے روزہ رمضان میں پڑھ لیا کرتی ہیں۔ کیا ہم چلے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ ایک قرآن رات کو پورا کرتے تھے، ایک قرآن دن میں پورا کرتے تھے، اور ایک قرآن تراویح میں پورا کرتے تھے پورے رمضان، جو ہماری مسجدوں میں معمول ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی آپ سے فرض ہے یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ پیچھے سننے والا کون ہوتا تھا؟ جبرائیل۔ آپ نے قرآن کو کیا سمجھ لیا؟ آسمان سے اللہ فرمایا جا جبرائیل محمد قرآن سنائے گا تو پیچھے کھڑا ہو کر سنے گا، پوری امت قرآن سنائے گی۔ کیا ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہے؟ کیا ایمانی غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے؟ پھر ہم کہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ پھر کہیں ہم اسلام والے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ اگر قرآن سے ہمیں اتنی نفرت ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم قرآن نہ سن سکتے، چاہیے تو یہ کہ قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ تو امام شافعی، امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے گھروں میں تاکید کریں، ہماری ماں بہنوں سے بھی کہیں کہ وہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پہلے دن سے ہی آج سے ہی دیکھتے کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، کوئی نماز کوئی سنت کوئی نفل نہیں چھوڑیں گے۔ عید کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کر لیجیے، آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لیجیے، وہ آپ کی مرضی، آپ کو نفع دکھے گا تو پڑھ لینا، لیکن آج آپ طے کر لیں رمضان کے مہینے میں ہمیں یعنی قرآن بھی سننا ہے، ہمیں باجماعت نماز ادا بھی کرنی ہے، پورا رمضان اللہ کو دینا ہے۔ 11 مہینے میں ہم کما کر مالدار نہ ہو سکتے، کیا ایک مہینے میں کما کر ہم مالدار ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ ہم تو کل بھی فقیر تھے، آج بھی فقیر ہیں، یہ کہہ کر کے دیکھو، اس کی بارگاہ میں یہ کہہ کر دیکھو، ہاتھ اٹھا کر کے دیکھو، وہ دیتا ہے یہ نہیں دیتا ہے، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔
رات کو تراویح پڑھ کر سو جاؤ، اس کے بعد اللہ توفیق دے تہجد میں کسی کے ساتھ دعا کرانے کے نہ جاؤ، خود اللہ سے مانگو، اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے بیان کرو، یقین کے ساتھ یقین لگیے گا 2 دن 3 دن نہیں گزریں گے اللہ آپ کی فریاد کو پوری کر دے گا۔ لیکن میرے بھائیو یہ ساری بات یقین سے ہوتی ہے، اپنے اندر یقین پیدا کیجیے، آپ ایمان والے ہیں، آپ کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، آپ کم آدمی نہیں ہیں، آپ اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کی امت میں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری نبوت لے لے، لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ پہچانو اپنے مقام کو، پہچانو اپنے مرتبے کو، ہم کون ہیں، کس راستے پر ہم جا رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے راستے پر آ جائیں، اپنے مقام کو پہچان لیں، پوری دنیا مل کر ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، رمضان کے تعلق سے یہ 2-4 بات ذہن میں آئی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ فرض کیے گئے اس لیے کہ تاکہ تم گناہوں سے توبہ کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پورے سال چوری کی ہے، ڈکیتی ماری ہے، غیبت کی ہے، لوگوں کا حق دبایا ہے، رمضان میں تم گناہوں سے توبہ کر کے متقی بن جاؤ۔ یہ روزے رکھنے کا اللہ کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔